بھائی کتنا آسان کر دیا. فرمایا اللہ نے زندگی بڑی آسان رکھی تھی, ہم ہی نے اپنی ضرورتیں بڑھا کے اس کو بڑا مشکل بنا دیا. ہم نے اپنی ضرورتیں بڑھا کے اس کو بڑا مشکل بنا دیا ہے. ورنہ زندگی تو اتنی آسان ہے کہ آپ کھائیے, پاک کھائیے, حلال کھائیے, ناجائز کسی کا نہ ماریے. بس یوں سمجھیں کہ آپ 3 کھجور بھی روز کھاتے رہے تو بھوک کی وجہ سے موت نہیں ہوگی. زندگی اتنی آسان ہے, لیکن مشکل اس لیے ہو گئی کہ جب کوئی خوشی ملتی ہے تو جب تک 100 لوگوں کو پارٹی نہ ہو جائے نا, تب تک نہ دل چین میں ہوتا ہے اور نہ کی پارٹی چین میں ہوتی ہے. میں آپ سے گزارش کروں گا خدا را اپنے بڑھتے ہوئے خرچوں کو سمیٹیں, اپنی ضرورتوں کی چادر کو چھوٹے سے چھوٹا کریں اور کوشش یہ کریں کہ جو دل کہتا ہے وہی نہیں کرنا ہے, وہ کرنا ہے جو ہمارا خدا کہتا ہے. انشاءاللہ وہ کرنا ہے جو ہمارا خدا کہتا ہے. میں کرسی سے لے کر کے زمین پہ بیٹھے ہوئے لوگوں تک سبھی سے یہ بات کہنا چاہوں گا, میں یہ نہیں کہوں گا کہ کرسی والے اچھے یا زمین والے اچھے ہیں. مولائے کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگوں زمین پہ بیٹھا کرو, اس لیے کہ زمین پہ بیٹھنے والا کبھی گرا نہیں کرتا. ٹھیک ہے نا, آپ نے بڑی اچھی جگہ کا انتخاب کیا. رہ گئی کرسی کی بات, یہ تو 5 سال چلتی ہے اگر کام اچھا کرے تو, ورنہ یہ 2.5 سال میں بھی گر جایا کرتی ہے. یہ تو آپ کے نیچر کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کرسی کتنے دن چلنی ہے. پھر بھی اگر اچھا کام بھی کریں تو 5 سال کے بعد کرسی کشمکش میں آ جاتی ہے. لیکن یاد رکھیے زمیندار وہ ہوتے جو جیتے بھی زمین پر ہے, مرتے بھی زمین پر ہیں, اور مر کے بھی زمین کے ہو کے رہ جایا کرتے ہیں. تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ کی محبتوں کو. میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ضرورتوں کو سمیٹیے گا, اور اتنی خواہشات جو بڑھتی جا رہی ہیں انہیں چھوٹا کیجیے گا. میں یہ بھی بتا دوں کہ اکثر نوجوان پردیس جاتے ہیں, وطن چھوڑ جاتے ہیں, کوئی دبئی, کوئی سعودی, کوئی کویت, کوئی ایران, کوئی عراق, ادھر ادھر جا رہے ہیں. کیوں جا رہے ہو؟ کہا مولانا کمانے کے لیے جا رہے ہیں. میں نے کہا کیا ہندوستان میں روٹی نہیں ملتی؟ میں سمجھتا ہوں اگر روزگار کے حوالے سے ملکوں کا اندازہ لگایا جائے تو سب سے زیادہ روزگار ہمارے ملک میں نظر آتا ہے. ہمارے ملک میں سب سے زیادہ روزگار ہے. فرق یہ ہے کہ یہ دبئی اور سعودی اور کویت میں جا رہے لوگ تو ضرورتیں ان کو نہیں لے کے جا رہی ہیں, خواہشات ان کو لے کر کے جا رہی ہیں. ضرورت تو 2 روٹی میں پوری ہو جاتی ہے, لیکن خواہشات جو ہے نا 50,000 1 لاکھ سے بھی پوری نہیں ہوتی ہے. تو آپ خواہشات کا گلا گھونٹ کے ضروریات پر عمل کریں. میں ایک نوجوان مجھے ملا ایئرپورٹ پہ, اس نے مجھے پہچان لیا اور آ کے کہنے لگا آپ مفتی صاحب. میں نے کہا ہاں. کہنے لگا دعا کیجیے گا. میں نے کہا کیوں؟ کہا میں پردیس جا رہا ہوں. میں نے کہا کیوں جا رہا ہے؟ اس نے کہا جی پردیس جا رہا ہوں کچھ کمانے کے لیے. میں نے کہا خدا کرے یہ تیرا سفر آخری ہو اور ایک بار آ کے تو پھر نہ جائے. وہ منہ دیکھنے لگا. کہا میں نے دعا کرائی تھی اور آپ آخری سفر کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا ہاں. اس نے کہا کیوں؟ میں نے کہا تو نہیں جانتا یار, تجھے یہ خوشی ہے کہ میں پردیس جاؤں گا, میری گاڑی ہوگی, میرا بنگلہ ہوگا, میرے عیش کے سامان ہوں گے, لیکن اس بوڑھے ماں باپ سے پوچھ جسے گھر روتا ہوا چھوڑا ہے, ان کی سب سے بڑی ضرورت تو تیرے چہرے میں تھی, ان کی ساری خوشیاں تیرے وجود میں تھی. ہمیں کیا لگتا ہے ہم دبئی جا کر کے 5 سال کاٹ لیں گے اور واپس آئیں گے تو بنگلے کھڑے کریں گے, گاڑیاں تیار کریں گے, لوگ ہمیں سلام کریں گے. تو اگر دولت کو آپ کا یاد کرتے ہوئے صدقہ تو دھوکے رہو. اتنا یاد رکھنا ہوئے نام بر بے نشاں کیسے کیسے, زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے, بڑے بڑے آلے قبرستان میں لوگ لیٹے ہوئے ہیں. میں نوجوانوں سے گزارش کرنا چاہوں گا خدا کے واسطے ماں باپ کو چھوڑ کے پردیس نہ جانا, انہیں چھوڑ کر کے دنیا اختیار نہ کرنا. میں نے بڑے ماں باپ کو کہتے سنا ہے مول بھی دعا کر بیٹے کا فون آ جائے. میں نے کہا بچی کس لیے؟ 6 مہینے ہو گئے ہیں, بیٹے نے ایک کال نہیں کی ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ دوست کی بھی کو جو میرے بات کرنے کے لیے کال کرتے ہو, کم سے کم ہفتے میں ایک دن ماں باپ سے بات کر لیا کرو. تم نہیں جانتے ہو بیوی تمہیں ضرورت پہ فون کرتی ہے, ماں باپ تمہیں محبت میں فون کریں گے. یاد رکھیے اور نے تک تمہیں بنایا ہے جب تم ضرورت کے لائق بنے ہو, اور ماں باپ آج تک تمہیں بنا لیا تھا جب تم کسی لائق نہیں گئی. جب تم بستر پہ پیشاب کرتے تھے تب ماں کہتی تھی میرا چاند ہے, جب تم چند نہیں کرتے تھے تب باپ آتا ہے میرا شیر ہے. جب تمہارا کوئی وجود نہیں تھا باپ آتا ہے میرا سہارا ہے. جب تمہاری حیثیت نہیں تھی باپ آتا ہے میرے گھر کا راجا ہے. وہ تمہیں بنا کہا اگر تم کمانے والے نہیں ہوتے بیوی تم سے نکاح نہیں کرتی, تمہارے پیر ٹوٹے ہوتے کوئی تمہیں داماد نہیں بناتا, تمہاری آنکھیں نہیں ہوتی کوئی تمہیں گھر کے اندر بیٹی رہنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. انہوں نے اس طرح بنایا ہے
بیوی کے غلام ہے، یقیناً ان کا کلیجہ پھٹ رہا ہوگا۔ سنے اور کان کھول کے سنے، میں یہ نہیں کہتا کہ کسی کی بیٹی کو ٹھوکروں میں رکھو، سنو بیویاں دل میں رکھنے کے لیے ہوتی ہیں، سر پہ رکھنے کے لیے نہیں۔ کیا کرنے کے لیے ہوتی ہیں؟ یہ شادی شدہ کیوں نہیں بول رہے؟ کواروں سے کیا مطلب اس بات کا؟ بیویاں کہاں رکھنے کے لیے ہوتی ہیں؟ پھر کوارے بولے میں چچا کھڑا کر دوں گا، 2 بار دیکھ چکا ہوں، میں پھر دیکھتا بولتا ہوں بیوی کہاں رکھنے کے لیے ہوتی ہے اور کہاں نہیں رکھنا چاہیے؟ سر پہ۔ ہاں کہاں نہیں رکھنا چاہیے؟ سر پہ۔ لیکن نوجوان نے بیوی دل میں نہیں رکھی، سر پہ رکھ لی۔ بہت عمدہ، سر پہ رکھ۔ ایک بار بیوی کہہ دیتی حویلی بدل دو، کہتا جیسے تم کہو۔ لوگ حویلی بدل دیتے کیوں؟ کہ ماں باپ کی کھانسی اچھی نہیں لگ رہی۔ میں تمہیں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، تمہیں کیا لگتا ہے اگر تم شہر جا کے 100 روپے یا 500 روپے کما کے لا رہے ہو تو یہ تمہاری محنت کا نتیجہ نہیں؟ بوڑھے ماں باپ جو گھر میں کھانس رہے ہیں نا، ان کی ایک کھانسی کے صدقے میں اللہ تیرے گھر میں رحمتیں نازل۔ اور اگر یقین نہ ہو نا، الگ کر کے دیکھو ماں باپ کو، نہ ٹکڑوں کو ترس جاؤ، سکون نہیں ملے گا، تکیے لگا کے سونا پیسے، آرام نہیں ملے گا۔ ماں باپ کون سی دولت ہے کبھی سمجھے ہی نہیں۔ مسئلہ پوچھ رہا، بیوی کہہ رہی ہے ماں باپ کو چھوڑ دو، مولوی صاحب چھوڑ دو، غیرت نہیں آ رہی مسئلہ پوچھتے ہوئے؟ سن، اگر بیوی ایسی مل جائے تو اس سے کہ ماں باپ چھوڑ دے تو بیوی چھوڑ دے، ماں باپ مت چھوڑو۔ اس لیے بیوی 1000 بار مل جائے گی، ماں باپ 1 بار مل جائے گا۔ ماں باپ 1 بار ملا کر، اور آپ کو اگر میری باتیں کڑوی لگ رہی ہیں نا تو سنو، میں مثال دینے لگا۔ مثال سے ہلکا نہیں، ابا کی کھانسی سے بچوں کو تکلیف ہوتی ہے، بیوی کو پلٹی آ جاتی ہے، ابا کھانستا ہے، وہ من کی بڑی کچی ہے، میں کہتا ہوں ایک بات بتا، تو نے ماں کے سینے پہ بیٹھ کے کپڑے گندے کیے تھے، کبھی ماں نے پلٹی کی؟ بولو، کیا ماں کا دل نہیں تھا؟ بول سکتے ہو تو بولو، ماں کا دل نہیں تھا؟ خدا کی قسم وہ گندگی میں لیٹی رہی تیرے اور تجھے سینے پہ لیٹایا، آج اس کی قیمت کیا دے رہے؟ چلو خود بیٹا بلڈنگ میں رہ رہے، ابا چھپر میں ڈال دیے، ابا چھپر میں ڈال دیے، بھول گئے ہو تو یاد دلا، اگر یاد نہ ہو تو یاد دلا۔ میں جوانوں کی بات نہیں کرتا، میں ان کی بات کرتا ہوں جن کے بال سفید ہو گئے، آج بھی ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے پوچھو ماں کی یاد آتی ہے؟ خدا کی قسم 90 سال کا بوڑھا رونے لگ جاتا ہے، 90 سال کا بوڑھا رونے لگ جاتا ہے، دیکھ اس کی آنکھوں میں جھانک کے کیوں رو رہا؟ وہ کہتا آج بھی ایسا لگتا ہے جیسے دروازے پہ ماں کھڑی ہو کے انتظار کر رہی ہے، آج بھی ایسا لگتا ہے کہ ماں کو میرے لوٹنے کا انتظار ہے۔ اور یاد رکھیے گا، میں بھی ماں باپ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، جتنا پریشان تمہارے لیے ماں باپ ہوتے نا، ان کے بعد کوئی تمہارے لیے پریشان نہیں ہوگا، بے شک، یہ لکھ لو میری بات، ان کے بعد تمہارے لیے کوئی پریشان نہیں ہوگا۔ تم گھر سے نکلتے ہو نا رات کو، ابا کیا کہتا، کہاں جا رہا ہے آدمی رات کو؟ کہتا چپ رہو، میں کوئی پاگل تھوڑی جو مجھے کوئی کتا بلی اٹھا کے لے جائے گا، میں بھی جوان ہوں۔ یہ کہہ کے تم بات کو چپ کرا دیتے ہو، پھر دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر کے 1 بجے تک تم ہوٹلوں میں وقت ضائع کرتے ہو، 12 بجے تک چوک میں بیٹھ کر کے دوستوں کے ساتھ ٹٹے اڑاتے ہو، تمہیں پتا ہے تم نہیں آتے ہو، ماں باپ کی آنکھ میں نیند نہیں آیا کرتی ہے، اور جب تم رات بجے آتے ہو، باپ غصے میں پوچھتا ہے آپ تک کہاں تھے، کہتا کتے کی طرح نہ بھونکا کرو، اور تمہیں خدا کہا ان کے سامنے اونچے لہجوں میں بات کیا کرو۔ ماں کہتی ہے کھانے کے انتظار میں جا رہی تھی، اب تک کیوں نہیں آیا ہے؟ کہتا کھا لیا ہوتا، سو گئے ہوتے، اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں آج کے لہجے مجھے پورے لگے رہے ہیں، جس دن کے سفید قدم میں لپٹ کے چلے جائیں گے، 2 بجے آنا یا 3 بجے آنا، کسی کو تیرا انتظار نہیں ہوگا، کوئی نام کا بیٹھ کر کے تیری نام نہیں تکے گا، کوئی نہیں پوچھے گا تیری نام کا کہا تھا، جبانا ہو پوچھ لینا کہ دروازہ لوگوں سے، جب رات کو 3 بجے آتے ہو، ماں کو دسترخوان لگاتی ہے، لیکن جب ماں کا ہاتھ چلا جاتا ہے، بیویاں لیٹی رہتی ہیں اور کہتے بھوک لگی ہے، کہتی ہے جلدی چلے چلے کھا لو، لیکن ماں اور بیٹی اگر ہوتی ہے کہتی ہے کھائے جاؤ، میں تجھے کھانا کھلاؤں، بغیر کھائے نہ سونا، ان لوگوں کا ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں اگر ماں باپ ہے تو عزت کر لو، اگر کریے نبی ہوں گے، اگر یہ سفید قدم میں لپٹ کے چلے جائے، مرضی ہے تمہاری 3 بجے آنا، 2 بجے آنا، تم گھر میں داخل ہو گے، کوئی
पूछने वाला नहीं होगा, कोई तुम्हें टोकने वाला नहीं होगा, फिर तुम्हारे कान बरस जाएंगे, कहाँ से वो आवाज जो कभी राज आ सकती से आया करती थी, तब तुम्हें लेटने वाला दिखाई नहीं देगा, फिर चाचाई नजर आएगी, तुम्हें दीवार पर लगी हुई पकड़ के चलने वाली लाठी दिखाई देगी, लेकिन पकड़ने वाला सारा नहीं होगा, फिर सारी दौलत हाथ में लेके फिरना और कहना कोई बाप ना दे, कोई माँ ना दे, अल्लाह की इज्जत के बगैर सारी दौलत लेकर भी कोई तुम्हें माँ बाप नहीं दे सकता है, इसलिए कि दौलत रहमत से मिलती है, माँ बाप अल्लाह की रहमत से मिला। नारे तकबीर, नारे करेंगे इंशाअल्लाह माँ बाप की इज्जत, वादा करते बोलो, हाथ भी उठा रहा मेरे भाई, माँ बाप से करेंगे इंशाअल्लाह। और याद रखो जन्नत उन्हें मिलेगी जिससे माँ बाप राजी होंगे। बेशक बेशक। तेरे चिल्लों के एतबार पे कुछ नहीं होना, तेरे सजदों का भरोसा पे कुछ नहीं रह जाएगा अगर माँ बाप की नाराजी तेरे दामन में है। महबूब अलैहिस्सलाम है, एक देहाती शख्स आया और हुजूर की खिदमत में हाजिर हो गया। मेरे नबी ने फरमाया कहाँ से आए? फलां गांव से। हुजूर ने फरमाया क्यों आए हो? सुना है जिससे आप राजी होते हैं उससे खुदा पाक राजी हो जाता है। मेरे नबी ने फरमाया सच सुना है। कहा फिर तेरी खिदमत करके तुझे राजी करने आया। मेरे नबी वो जो दिलों के हाल जानते हैं, बरेली से आवाज आती और कोई गैब क्या तुमसे निगाह हो वाला जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों। हुजूर फरमाते घर किसे छोड़ा? उसने कहा जी बूढ़े माँ बाप। कहा कोई और है? कहा नहीं। कहा किस हाल में छोड़ा? कहा हुजूर मैं जब घर से चला तो वो रो रहे थे। मेरे नबी ने अपनी खिदमत की फिक्र न की, फरमाया जा जिन बूढ़े माँ बाप को रोता हुआ छोड़ा है ना उन्हें जाके हंसा दे, अल्लाह तुझे जन्नती बना देगा। ये हुजूर कह रहे हैं अल्लाह तुझे जन्नती बना देगा। और माफ कीजिएगा बेटे 6 उम्रे कर रहे हैं और माँ को दवा दिलाने तक का वक्त नहीं है, आपका इलाज करने के लिए पैसा नहीं, और कह रहा तीसरा उम्र है मेरा, चौथा उम्र है। अगर माँ बाप को तड़पता हुआ छोड़ के जाओगे अल्लाह को एक उम्र की जरूरत नहीं तुम्हारी, सारी बात जन्नत तुम्हारी जाएगी। इसलिए माँ बाप से फरमाया गया कयामत का दिन होगा, अमल तो ले जा रहे होंगे, एक ही बंदे का अमल तो लेगा तो नामे आमाल में एक भी गुनाह नहीं होगा। क्या नहीं होगा? समझ पा रहे ना मेरी उर्दू आप लोग? ये खाली मुंह देखने बैठे समझ रहे, खास करके आगे वाले लोग मेरा साथ हैं। एक ये गुनाह नहीं होगा, एक भी गुनाह नहीं होगा। बड़ा खुश होगा बंदा रोज ही जन्नती हो गई। इतने में आवाज आई कि ठहरो अभी हिसाब मुकम्मल नहीं हुआ, एक छोटी सी पर्ची गिरेगी गुनाहों के पल्ले और वो एक ही होगी। वो एक पर्ची इतनी भारी होगी कि इसकी सारी नेकियां कम पड़ जाएगी। हुक्म होगा फरिश्तों इसे जहन्नम में डाल पूछेगा मालिक मैंने पूरी जिंदगी तेरी नाफरमानी नहीं की और अब भी मैं तेरे फैसले पर राजी हूं, लेकिन इतना बता दे इस पर्ची में क्या लिखा है? जिसने पूरी जिंदगी की नेकियां खत्म कर दी, पर्ची पढ़ के सुनाई जाएगी। हुक्म होगा कि तूने एक बार ऊंची आवाज में अपनी मां से बात कर ली, अल्लाह वही गुनाह तेरी सारी नेकियां खा गया। समझ रहे मेरी बात? वही गुनाह तेरी सारी नेकियां खा गया। आज माँ बाप को रोका हुआ छोड़ के 6 उम्रें करो, नतीजा कुछ भी हो। महबूब ने जन्नत माँ के कदमों में रखी और इसीलिए रखी कि जब दुनिया हज को जा रही हो और तुझे माँ की खिदमत से फुर्सत न मिल रही हो, फरमाया तू उठ के माँ का चेहरा देख लेना, अल्लाह तुझे हज मकबूल। उठ के माँ का चेहरा देख लेना, अल्लाह तुझे हज मकबूल कर सवाब अता फरमा देगा। लेकिन देख देखो सुबह उठ के बीवी का मुंह देख रहा है, नाश्ता ठीक ठाक न रह गया, और अगर नाश्ता जरा सा गड़बड़ है कह रहा कहीं देखो कि तुम्हें लेके नहीं गए हूँ, आज शॉपिंग के लिए चलना है। सारे गुण मालूम है इस बीवी को बैठाने के लिए। संडे है चलेंगे, उसने कहा बड़ी खुश, उसने नाश्ता करा दिया। बीवी को जानते हो राजी करना, माँ बाप को राजी करना नहीं आता। कह रहा जी अब्बा बहुत गुस्से के तेज हैं, अब्बा के सामने पढ़ा नहीं जाता, और कई कबार तो ऐसे कहते तुम नहीं जानते मेरा बाप कितना बड़ा जाहिल है। ये लहजे वाले लोग इस्तेमाल करते हो। कहते हैं कि मैं कई बार सलाम किया, वो बोली मैंने कहा गलती बड़ी की होगी ना, इसलिए जब आपने माफ नहीं किया। वो कहता वो माफ नहीं करता। तरीका मैं बता दूं, अगर तुझसे बाप नाराज है तो आसान तरीका है, जलसे से उठ के जाओ ना तो बिस्तर पे नहीं लेटना, बीवी को जाके सलाम करो या ना करो, जाके
پہلے ماں باپ کے قدموں میں بیٹھ جانا. اگر باپ سو رہا ہو اس کے سر پہ پکڑ کے دبانا شروع کر دینا, کبھی چومنا کبھی آنکھوں سے لگانا. اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں جتنا چاہے اس سے تیز ہو تیرا باپ, جیسی آنکھ ہونے کی وہ تجھے قدموں میں بیٹھے دیکھے گا, اٹھ کے کہے گا یہ باپ کیسے آیا ہے, تو کیسے بیٹھا ہے, کہتے ابا معاف کر دے. آقا نے بول کو کہتے سنا ہے جس سے تو اٹھ جاتا ہے اس سے خدا اٹھ جاتا ہے, جس سے تو ناراض ہوتا ہے اس سے خدا ناراض ہو جاتا ہے. میرے باپ آگے معاف کر دے, یہ کہہ کے دیکھنا خدا کی قسم غلطی تیری ہوگی, رونا تیرا باپ شروع کر دے گا, تیری ہوگی رونا تیرا باپ شروع کرے گا. جب وہ روئے گا میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہے گا پگلے آنسو پوچھ لے, تو آج آیا ہے میں انہیں پہلے ہی معاف کر چکا. زندہ باد منع نہیں آیا, تمہیں باپ راضی کرنے ہی نہیں آیا. اور رات کو اٹھ کے اپنے باپ کا پیر دبا لیا کرو یار, پیر دبا لیا کرو. میں اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں, سنو میں چھوٹی بات پر قسم نہیں کھا رہا ہوں, بڑی بات کہہ رہا ہوں, اس لیے اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں. سلام اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں. سنیں اور غور سے سنیں اور بہت توجہ کے ساتھ میری بات سنیے گا, بہت توجہ کے ساتھ. ماں باپ ناراض ہیں انہیں راضی کر لو. اگر دعائیں قبول نہ ہوتی ہو نا, فرمایا گیا ماں کے قلب چومو, ان کا جو دوپٹہ ہے نا اس کا آنچل پکڑو اور ان سے کہو کہ معاف کر دے یا دعا کر دے, خدا سلامت دے دے. ان سے کہیں کہ دعا کر دے اللہ برکت دے دے. سنیں اتنی بڑی اللہ نے عظمت رکھی ہے ماں باپ کی دعاؤں میں کہ 70 ولی اگر ایک طرف بیٹھ کے تیرے لیے دعا کرنے لگ جائیں اور تنہا ماں تیرے لیے جھولی پھیلا دے, اللہ 70 ولیوں کی ڈال دیتا ہے, ایک ماں کی نہیں ڈالا. ایک ماں کی نہیں ڈالا. کریں گے انشاءاللہ ماں باپ کی خدمت, وعدہ کریں گے انشاءاللہ. اور ماں باپ سے یہ گزارش کر لوں, ابا لوگوں سے بھی کچھ بات کر لوں بھائی, ابا لوگوں سے بھی بات کروں میں. رب نے آپ کو باپ بنایا ہے نا تو بیٹوں کو بکرا نہ بنا, بیٹوں کو بکرا نہ بنا. آپ کہیں گے بکرا کب بنایا, جب بیٹے کے شادی کے موقع پہ بیٹوں کی قیمت لگاتے ہو نا تو بکروں سے زیادہ اوقات نہیں رہ جاتی بیٹوں کی. سمجھ رہے میری بات, بہت عمدہ. رشتہ کرتے ہیں 10 لاکھ چاہیے, کا کیش ہے خالی بلٹ دے دینا اور تیل ڈالنے کی اوقات نہیں ہے بلٹ. بہت اچھا, صحیح فرمائے. مانگے گا بلٹ, محفوظ بھائی 1 مہینے بعد کیسا بیچ رہے ہیں, تاکہ ان کا تیل کھا رہی ہے. بیٹی کے باپ کا جگر دیکھ, اس نے زمین بیچ کے بلٹ دے دی, تو اس سے کما کے بلٹ چل نہیں رہی. یہ اوقات ہے ہماری. ہر باپ کو میری گزارش, اللہ نے اولاد دی ہے, یہ کرم کیا تمہارے اوپر. بیٹے دیے گئے نعمت سے نوازا ہے, جوان ہو جائے تو کسی خرید کے گھر کا دیوارہ نہ نکالتا. کہہ رہے نہیں ہم کچھ نہیں مانگ رہے. رشتہ کرانے والے بھی جمال اختر بھائی ایسے ہوتے ہیں, کہہ رہے ڈیمانڈ کچھ نہیں ہے, خالی برات کو کھانا اچھا دے دے. کیا کھاتی ہے برات, مان لو سلوا, جنت کی اتری ہوئی نعمت ہے. خدا کی قسم اگر منہ ایسا ہوتا اللہ وہ بھی اتارتا. سچ ہے, سچ ہے, لیکن منہ تو گیہوں کھانے لائق نہیں ہے. اعلیٰ حضرت کہتے میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا, میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا. میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا. کہنا برات کے کھانے کا انتظام کر لینا بس. اچھا کیا کھاتے برات کا, جو قورمہ ہونا ہڈی نہیں ہونی چاہیے. کہا کیوں برات میں بغلے آئیں گے جو بنا چوائے ملیں گے, کم سے کم بیٹیوں پر رحم کرو یار. آج اس کے آگے بیٹی ہے, کل تیرے میرے آگے بھی بیٹی آنی ہے. جب اپنے آگے بیٹا ہوتا کہتا بھی یہ لوں گا وہ لوں گا, اور جب بیٹی آ جاتی ہے کہتا جہیز کا رات پورا ہے. کب تک یہ 2 لیول استعمال کرو گے. کتنے باپوں کی زمینیں بھی گئی ہیں, کتنے باپ آج بھی کرائے کے مکان میں اس لیے رہ رہے ہیں کہ انہوں نے بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کرنے کے لیے اپنی حویلیاں بیچ دی. یہ آج قوم کی کنڈیشن ہے, اور یہ حقیقت ہے, یہ درد بھی ہے. خدا کا کوچ نہ بننا. کچھ دن پہلے ایک آرٹیکل پڑھا تھا جمال اختر بانی, آج کا سوچ کے دل روتا ہے.
اس آرٹیکل کا درد آج تک دل سے نہیں نکلا ہے. ایک بچی کا رشتہ ہوا اور رشتہ کرانے والوں سے بھی گزارش ہے جو بچولیا ہوتے ہیں, مڈلر جو ہوتے ہیں, انہیں آپ کیا کہتے ہیں, وہی تو رشتہ کراتے دیتے ہو ابوا تو دادا کے چلتا اگوا, توجہ ہے نا, اسے کیا بولتے ہیں, سمجھ کرنے کو سمجھانا مقصد ہے. اگوا, یہ جو اگوے ہوتے ہیں نا, ان سے گزارش ہے جھوٹ بول کے رشتہ نہ کرانا, سچ بول کے رشتہ کرانا. کہیں تیرے 500 روپے ایک جوڑے کے چکر میں کسی کے گھر میں آگ نہ لگ جائے. بہت جھوٹ بولتے ہیں کئی بار. شروع میں بیٹی والے کہتے ہیں گھر بڑا شریف ہے, لوگ 5 ٹائم کے نمازی ہیں, اور ان میں اکثر تو دن میں روزے رکھتے ہیں, انہیں خالی نظر کی چاہیے. تو بیٹی والے خوش ہو جاتے ہیں, بھائی خالی بیٹی چاہیے, کہا ٹھیک ہے کرا دو رشتہ. ابھی رشتے کو چند دن گزرتے ہیں, کہا سنیں باقی تو کچھ نہیں چاہیے, کھانا تھوڑا صحیح کر لیا. بیٹی کے باپ نے کہا کچھ نہیں مانگ رہی تو چلو کھانا اچھا کر دیں گے. کیا چاہیے, بنا چاہیے, مٹن چاہیے, یہ چاہیے, وہ چاہیے, چلا ٹھیک ہے جی کر دیں گے. جب رہتے 2 مہینے اس کے بعد ایک لسٹ آتی ہے, کہا کچھ زیادہ نہیں, بس یہ ضروری چیزیں ہیں, یہ ضرور لے لینا چاہیے. اس میں ضروری چیزوں میں کیا ہے, فریج, واشنگ مشین, کولر. نیچے ایک بائک بھی دے دینا, اب تو چل رہی ہے. اتنا بڑا اس آرٹیکل میں لکھا ہوا کہ یہی کہتے اس بچی کا رشتہ ہوا